میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا. مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. نہ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ میرے پاس دعائیں. مجھے تو یہ کہنے بھی نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں. مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے. وہ ان کہے الفاظ جو میں کہہ ہی نہیں پاتی وہ میرا اللہ سمجھ لیتا ہے. میری کپ کپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے. اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پر آ کر رکتا ہے. وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے. وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا. پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ میری یا تمہاری پکار کو رد کر دے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ میری یا تمہاری صدا کو نظر انداز کر دے؟ جب برا وقت آتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی بجائے اس سے شکوے شکایات کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم ہی کیوں، یا اللہ پاک یہ ظلم ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ ہم انسان ہیں، ہم نیکیاں تو گن گن کر کرتے ہیں لیکن ہمارے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا. اصل میں ہم انسان بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں، غم ہمیں چھو کر بھی نہ گزرے. ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے جب بھی تولے جائیں گے تو ہمیشہ گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہوگا. اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا تو یقین کریں کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہم خوشیوں کے تو حقدار ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. لیکن وہ رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم اور کریم ہے کہ ہمارے ان گناہوں کے باوجود ہر وقت ہم پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے. اور ہم اس سے ہمیشہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ آخر برا وقت ہم پر ہی کیوں آتا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت تو آپ سب لوگ ہی کرتے ہوں گے، لیکن اس میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آج سے کئی ماہ پہلے جب میں نے اس آیت کی تفسیر کھولی اور پڑھ کر دیکھا تو یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایسے لگا کہ میں دنیا میں اکیلی نہیں ہوں. پہلی بار ایسے لگا کہ ایک ذات ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس آیت میں اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. ایسی محبت جو تمام محبتوں سے افضل ترین محبت ہے. ایسی محبت جو تمام محبتوں سے پاک محبت ہے. وہ بار بار کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھوں گا، تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، ہر مشکل میں ساتھ دوں گا. میرا رب تو خود کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے کیا چاہیے تجھے، تم فریاد کرو میں فریاد پوری کروں گا. مانگ مجھ سے، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں رحیم ہوں، کریم ہوں. تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا. تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا مگر میں دیتا دیتا نہیں تھکوں گا. سبحان اللہ، میرا رب کتنا عظیم ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے. یہ ہم سب پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ حضرت یوسف کو کنویں میں پالا، حضرت ہاجرہ کو صحرا میں زمزم دیا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا، حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا. اگر آپ غور کریں تو ان سارے واقعات میں صرف ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے یقین. حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت ابراہیم، حضرت یونس ہوں یا حضرت زکریا، حضرت یوسف ہوں یا بی بی ہاجرہ، سب نے یہ یقین رکھا کہ اللہ راستہ نکالے گا. اور دیکھیں اللہ نے راستہ نکالا اور وہ سب اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. توکل کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور تب اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے راستے بنا دے. اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں نا تو یقین کریں ہمیں پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے رب کی نافرمانی ضرور کر رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے. کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں جو چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں. اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں لیکن ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. دل راضی نہ ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اللہ سے مانگیں. وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے. اللہ جو ہمارا رب ہے، کبھی آپ لوگوں نے اکیلے بیٹھ کر اس لفظ رب پر غور کیا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب کیا ہے؟ پالنے پوسنے والا، تربیت کرنے والا، نشو نما کرنے والا. کبھی کبھی جب میں بیٹھ کر یہ بات سوچتی ہوں نا کہ ایک ننھی سی جان جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اس ننھی سی جان کو بھی رزق اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچاتا ہے.
وہ اللہ ہی ہے جو ایک ماں کے پیٹ میں اس ننھی سی جان کو پالتا ہے، اس کو رزق پہنچاتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں چلنا سکھاتا ہے، ہمیں بولنا سکھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ہمارا رب ہے، لیکن یہ بات کیا صرف کہنے کی حد تک ہے یا ہم واقعی میں اس کو اپنا رب مانتے ہیں؟ اگر ہم واقعی اسے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں تو اپنی مشکل میں ہم اسے کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہماری پناہ وہ کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنی مشکلات میں لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگنے لگ جاتے ہیں؟ ہم انسانوں میں پناہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہمیں تو اس رب میں پناہ تلاش کرنی چاہیے نا۔ اس رب کی پناہ کون سی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس رب کی پناہ ہے نماز، قرآن، تسبیحات۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کمزور ہے، لیکن انسان کا انسانوں میں پناہ ڈھونڈنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آپ زبان سے اللہ کو رب کہتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ کر ساری دنیا سے مدد مانگتے ہیں، انسانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہماری مدد کر ہی نہیں سکتے۔ نماز، قرآن، تسبیحات ہماری مدد کرتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ ہمیں سب کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کو صرف زبان سے رب نہیں کہنا، بلکہ اللہ کو دل سے اپنا رب تسلیم کرنا ہے۔ اور جو انسان اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی امیدیں لوگوں سے وابستہ نہیں کرتا، وہ کبھی لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی قدرتیں ہمارے ہر گمان سے بڑی ہیں، تو پھر ہم اس کی پناہ میں کیوں جانے کو تیار نہیں ہیں؟ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور ہونے نہ دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک، آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں، میری زندگی کا حاصل ہے، میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں میں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی خود سے دور ہونے نہ دیجیے گا۔ آخری سانس تک میرے رب مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، میں آپ کی محبت چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے، جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے ایک ہی بات کہوں گی کہ اللہ سے بار بار دعا مانگنے سے گھبرایا نہ کریں، صبر سے مت اکتایا کریں۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے جو آنسو ہیں نا، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار اس سے دعا مانگتے ہیں۔ میرے ساتھ تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جائے نماز پر جب میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بیٹھتی ہوں نا، تو نہ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نہ ہی زبان سے کوئی دعا نکلتی ہے لفظوں کی شکل میں۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسے؟ میرے ساتھ تو اکثر ایسے ہوتا ہے۔ جب میرا دل بہت بھر جاتا ہے نا، تو بس میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاتی ہوں، کچھ نہیں بولتی، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، لیکن پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل میں جو کیفیت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ بس ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، بس اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن زبان اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب میری اللہ سے نہیں بلکہ میرے دل کی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ ٹوٹا ہوا دل، وہ دکھا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کے لیے، اس ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیلے نہیں بناتے، بلکہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اللہ تعالیٰ خود وسیلہ بنتے ہیں۔ ہماری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے۔ ہماری چپ کے شور سے نا ساری آسمانی خلق تک چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے ہمارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ انسان جو درد سے تڑپ رہا ہے، اسے شفا دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ ذرا ایک لمحے کو آپ سب سوچیں کہ جب آسمان ہماری آواز سے لرز اٹھتا ہے، تو سوچیں کہ اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سوچیں ذرا کہ ہماری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا ہمارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی
جب ہم نہیں کہتے اور تب بھی جب ہم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے، وہ دھڑکنوں کی سنتا ہے، پھر ایسے ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی بس ایک امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہے، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ اپنی ساری امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیں۔ جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں نا تو ہار جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے نا، اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جب ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی افتاد آتی ہے، تو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایسے وقت پر تو رشتہ دار، اپنے سگے رشتے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں اپنے سب مسلمان بہن بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ اللہ کے مطابق جینا سیکھ جائیں، پھر اللہ آپ کی زندگی کو آپ کے مطابق بنا دے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ ایسے سمیٹ لیتا ہے اپنے بندے کو کہ پھر اس بندے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ آپ اللہ کے بن جائیں، پھر منزلیں بھی نہیں ملیں گی، معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ وہ سب ملے گا جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو آپ کی عبادتوں کا ثمر بھی ملے گا اور آپ کو آپ کے صبر کا صلہ بھی ملے گا، اور یہ صلہ کچھ اس طرح سے ملے گا کہ آپ سب راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت اور خاص عنایت نازل فرمائے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ بس یہ میرا آج کا ولاگ تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔